سائنس جنوں کو نہیں مانتی، سائنس مذہب کو بھی نہیں مانتی۔ مذہب کیا کہتا ہے کہ جس طرح انسان موجود ہیں اس طرح جن موجود ہیں۔ کائنات کے اندر سب سے پہلے جنات ہی تھے، بعد میں 2000 سال بعد جو ہے وہ انسانوں کا سلسلہ شروع۔ انی جاعلک للناس خلیفہ، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جنات کا وجود موجود تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ الفاظ کہے۔ جنات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ سب مروہ سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں ایک مسجد الجن کے نام سے علماء میں یہ ایک پراپر فیلڈ ہے جن نکالنا۔ اعمال قرآنی کے ذریعے سے جنات کو نکالنے کے مستند روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعویذ دی ہے لوگوں کو، تعویذ نہیں دیا تو پھر آپ لوگ کیوں تعویذ دیں؟ میں کیوں کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت ایک فن کی حد تک میں بہت آگے گیا ہوں۔ جنات یعنی شیاطین، یہ جن ہی ہیں، یہ انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں۔ مجھے تو آپ سے عملیات سیکھنے چاہیے، مجھے تو کوئی عامل ہی نہیں مانے گا، کیونکہ آپ کا اولیاء عاملوں والا ہے۔ صحیح ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اس شخص کو اس چیز کا بھی علم نہیں تھا۔ دائرہ لگانا یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ جو شخص آیت الکرسی کو پڑھ لے اور اپنا احسار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے۔ آپ کے قبضے میں ہیں جن؟ نہیں، اس نے کہا میں آپ کا شاگرد ہوں۔ واہ، چلے یہ تو آپ کے شاگردوں میں جن بھی شامل ہیں۔ نہیں، میں پریشان ہو گیا۔ آپ بھی جن کو پکڑ سکتے ہیں، کبھی پکڑا آپ نے جن؟ جنات کو پکڑا نہیں دیکھا ہے۔ اچھا، وہ کیوں نظر آتے ہیں؟ ہاں، پکڑا نہیں۔ یہ جو پکڑنا ہے نا کہ آج کل جو یہ ڈرامے بازیاں ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسامہ بن زبیر ہے، میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں۔ لاسٹ 2 ایپیسوڈز میں ایک میں تو ہم نے ڈسکس کیا، میرے کچھ پیشنٹس تھے جن پہ جن آتے تھے انیشیلی، اور ہم نے دیکھا کہ پھر وہ میڈیکل پرابلمس تھیں، ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر ہم نے ایک علامہ صاحب سے بات کی کہ اسلام میں یا مذہب میں کیا کانسیپٹ ہے جنوں کا، اور مذہب کے حوالے سے ان کا کیا تناظر ہے، چونکہ ہمارے ملک میں ہم بہت زیادہ چیزوں کو مذہبی اینگل سے دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہمارے پاس 2 سچویشنز بن گئیں کہ ہم نے مان لیا کہ ایک کنڈیشن ہے، اس کو آپ بیماری کہہ لیں یا جن کہہ لیں۔ پھر اس کنڈیشن کے علاج کے لیے بھی کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، 10 میں سے 8 یا 9 مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ علماء کے پاس یا عاملوں کے پاس یا بنگالی بابوں کے پاس جاتے ہیں، اس میں سے بھی کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں بینگ ڈاکٹر ایک میڈیکل پرسپیکٹو لے کے چلوں، اور ہمارے ساتھ ایک پڑھے لکھے عالم ہمیں جوائن کریں، مذہبی عالم جو مذہب اور اسلام اور قرآن اور ان چیزوں کے ذریعے جنوں کو نکالتے ہیں یا اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس آج موجود ہیں مولانا مظاہر زرین خان، جو خطیب ہیں جامعہ مسجد تاج الاسلام لوہی بھیر کے، اور محتمم ہیں جامعہ عزیزیہ کے، فارغ التحصیل ہیں وفاق المدارس عربیہ سے، اور گزشتہ 2 دہائیوں سے وہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ایک ایسا تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں جہاں پہ دین اور دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کا روحانی علاج اور جن نکالنے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت اللہ کا کرم۔ اچھا، ہماری آج کی میٹنگ کا مقصد کوئی سائنس اور ریلیجن میں برج بنانا نہیں ہے، لیکن ایک کام ہے جو میں ایک طریقے سے کرتا ہوں، ایک کام ہے جو آپ ایک طریقے سے کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا ہے۔ الٹیمیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہو۔ مجھے یہ بتائیں، سائنس جنوں کو نہیں مانتی، سائنس مذہب کو بھی نہیں مانتی، لیکن ہم سارے عمومی طور پہ مذہب کو بھی مانتے ہیں، پھر جنوں کو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں۔ سو مجھے یہ بتائیں کہ مذہب کیا کہتا ہے کہ جس طرح انسان موجود ہیں اس طرح جن موجود ہیں؟ دیکھیں، اس وقت اگر جو آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، تو اس وقت اگر میں دلیل کی بنیاد پر بات کروں گا تو وہ بات سمجھ میں بھی آئے گی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ ایک روایت ہے کہ فرمایا کہ سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات کی ابتدا ہوئی۔ 2000 سال پہلے۔ تو کائنات کے اندر سب سے پہلے جنات ہی تھے، بعد میں 2000 سال بعد جو ہے وہ
इंसानों का सिलसिला शुरू। ये फरिश्तों से भी पहले थे और ये फरिश्तों से भी कोई लिंक है इनका? लिंक है? हाँ, देखिए जैसे इबलीस है ना, कुरान करीम के अंदर आप देखते हैं सूरतुल बकरा के अंदर भी मौजूद है कि जब रब्बे ज़ुल जलाल ने ये कहा कि मैं एक अपना खलीफा, अपना नायब बनाने वाला हूँ, इन्नी जाइलुका लिन्नासी खलीफा, तो फरिश्तों ने ये कहा कि आप क्यों बना रहे हैं कि जो खून रेज़ी करेंगे, फसादात करेंगे। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़े होती है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिन्नात का वजूद मौजूद था, इस वजह से उन्होंने ये अल्फाज कहे। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फिर उस जिन्नात के उस सिलसिले को, उस कॉन्सेप्ट को जो है वो बयान भी किया। और कुरान हकीम के अंदर जैसे इब्तिदाई जिन्नात की इब्तिदा जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, इसी तरह फिर जिन्नात का सिलसिला आगे चला। फिर सैयदना इसी सूरतुल बकरा की 102 नंबर आयत है जिसके अंदर जिन्नात के मुतालिक भी रब्बे ज़ुल जलाल ने बयान क्यों फरमाया, फिर सहर के मुतालिक फरमाया, फिर बाबिल शहर के अंदर 2 फरिश्तों को उतारा, हारूत को और मारूत को, और उन्होंने सबसे पहले आकर लोगों को कहा, समझाया, जैसे कुरान करीम कह रहा है वत्तबिउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलेमान। फिर इसी आयत के अंदर, पूरी इसी 102 नंबर आयत के अंदर सूरह बकरा में बिल्कुल वजाहत के साथ इसकी को बयान किया गया। तो जिन्नात का इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी अगर आप देखें तो मैं ख़ुद भी गया हूँ, आप भी गए होंगे, जब आप सब मरवा से बाहर निकलते हैं तो वहाँ एक मस्जिद अल जिन के नाम से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र होता है। उस मुनासबत से उस जगह की कैफियत को उसको मस्जिद अल जिन के नाम से, तो जिन्नात की आबादी थी, जिन्नात ने। और फिर सैयदना अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, सही बुखारी की रवायत है कि वो फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक रात में इबादत में, एक शब में इबादत में लगा हुआ था कि एक जिन आया और उसने मेरी इबादत में खलल डाला, और मैंने उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके तो मैंने उसको जो है वो इरादा यही था, सहाबा कराम से फरमाया कि इरादा यही था कि उसको स्तून के साथ बांध दो और तुम इसको सुबह देखो। लेकिन फिर मुझे अपने भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद आ गई कि उन्होंने कहा था, रब्बे ज़ुल जलाल से ये दुआ की थी कि रब्बे ज़ुल जलाल मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि मेरे बाद किसी और को तूने अता ना की हो, कि जिन्नात भी उनके साथ चलते थे, चरिंद परिंद उनके साथ चलते थे। तो इसमें बिल्कुल मज़हब इस्लाम में जिन्नों की भी रिवायात मुस्तनद हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन को पकड़ने की भी रिवायत मुस्तनद है। इस पर हम बाद में आते हैं। अगर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम मान लें कि जी एक खुदा है जिसने ये कायनात बनाई है और कायनात की बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, चरिंद परिंद, एक यूनिसेलुलर एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म अमीबा पैरामीशियम से लेकर एक इंसान तक। साइंस ने बहुत सारी चीज़ों का भेद पा लिया है, उनको मान लिया है कि भाई समंदर के अंदर भी मखलूक़ात हैं, सहराओं में भी हैं। तो जिन्हों तक फिर साइंस क्यों नहीं पहुंच पाई अल्लाह की, जब हर तख्लीक तक पहुंच गई है? अब देखें, अगर साइंस के हवाले से आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, अगर साइंस को जो इस वक्त साइंस की जो सूरत हाल है, तो साइंस को भी कुरान करीम से ही रिसर्च किया गया है। यानी अगर हम उस चीज़ को करें, फिर उस चीज़ को अगर देखें तो साइंस नाम है हिकमत का, अगर उसको हम उस पैराई के अंदर ये मान लेते हैं, ठीक है। और अगर आप हिकमत की बात करें तो कुरान अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो 4 ही मकासद थे, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और हिकमत का दूसरा नाम मुफस्सिरीन ने तो तिब भी लिखा है। तो लिहाजा
اچھا میں ایک سائیکائٹرسٹ بنا, میرا سفر بڑا طویل تھا. میں نے MBBS کیا, 2 ملکوں میں ٹریننگ کی, امتحان پاس کیے, سائیکائٹرسٹ بنا. تو اب میں لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس یہ علم ہے اور جنوں کا علم بھی ایک پراپر علم ہے, تو اس کی کہاں سے ٹریننگ ملتی ہے اور آپ نے کہاں سے اس کی ٹریننگ لی, کیسے آپ ٹرین ہوئے, کیا پروسیس تھا اور کس طرح آپ اس قابل ہوئے کہ آپ لوگوں کے سلسلے میں مدد کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, مجھے کوئی اس چیز کا شوق نہیں تھا ہمارے, ہاں کوئی مجھے اس فیلڈ میں آنے کا بھی شوق نہیں تھا, ابھی بھی اتنا کوئی مجھے شوق ہے. اچھا علماء میں یہ ایک پراپر فیلڈ ہے جن نکالنا, کچھ خاص عالم ہوتے ہیں جو الحمدللہ ویسے آج کل جو معاشرے میں دیکھا رہا, لیکن جو مستند لوگ ہیں, جو میں نے جو اپنے تجربے سے دیکھا ہے, تو وہ اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اعمال قرآنی کے ذریعے سے جنات کو نکالنے کے مستند روایات ہمارے پاس موجود ہیں. اوکے, جیسے دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہم راستے میں جا رہے تھے تو راستے کے اندر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے ہمیں یہ کہا کہ اس طرح فلاں شخص ہے, اس پر کوئی آسیب ہے, جن ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جا کر کے سورہ مومن جو ہے اس کی یعنی آخری 115 سے آخری 117 نمبر آیت تک, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, یہ پڑھی اور کان کے اندر اس کو پھونکا تو جن کیا ہو گیا, چلا گیا, اور وہ جو جس کیفیت میں وہ شخص تھا وہ اچھا ہو گیا. اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت تو بڑی مستند روایت ہے, اور اس کے اندر بھی پھر یہ میں سوری میں آپ کو یہاں پہ کٹ کروں گا, ایک سوال بڑا ضروری ہے یہاں پہ جو میں نے آگے کے لیے رکھا تھا, لیکن اب آپ نے یہ بات کی, جو آج کل ہماری دوائیاں یا طریقہ علاج ہوتے ہیں جو عموماً گورے ہی ایجاد کرتے ہیں, جو غیر مسلم ہوتے ہیں, وہ سب کے لیے ایکولی اثر رکھتے ہیں. کہ شوگر کا اگر کوئی مریض ہے تو وہ دوائی کرسچن مریض کو بھی لگے گی, مسلم مریض کو بھی لگے گی, ہندو کو بھی لگے گی, ایتھیسٹ کو بھی لگے گی. تو یہ جو قرآن سے جنوں کا علاج ہے, پھر یہ صرف مسلمانوں کا ہوگا, کرسچنز کا بھی ہوگا, ہندوز کا بھی ہوگا, یہ بھی جنرلائزڈ ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے بات بتائی. ہر ایک شعبے کے اندر دیکھیں, قرآن کریم تو ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے, یہ تو سب سے آخری کتاب ہے, اور قیامت تک اس کے اندر ہر انسانیت کی رہنمائی موجود ہے, چاہے اس میں یہودی ہوں, عیسائی ہوں, جو بھی ہوں, ان سب کے لیے اس کے اندر علاج موجود ہے. تو یہ سب کے لیے ایکول ہے, یہ اس کو کسی ایک کے لیے تخصیص اس کے اندر نہیں. تو یہ کرسچنز پہ بھی اثر کرے گا, ہندوز پہ بھی کرے گا, یہ تو بڑی زبردست بات ہے. سوال میرا وہ پچھلا وہیں پہ رہ گیا کہ آپ نے ٹریننگ کہاں سے لی ہے جن نکالنے کی؟ ہاں, وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شوق نہیں تھا میرے اندر اس حوالے سے, لیکن ایک دفعہ ہمارے بڑے مستند شیخ الحدیث ہیں اور بڑے عالم ہیں, انتقال ہو گیا ان کو, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے, مولانا عبد المجید صاحب جو ہمارے استاد بھی تھے. تو دوران پڑھائی اس وقت اس چیز پر بڑی سختی سے, تو وہ عملیات کا کام کرتے تھے. کچھ کتابوں پر بھی انہوں نے تقریض لکھی ہے, عملیات کی کتابیں. تو انہوں نے مجھے اپنی طرف, میں ان کے قریب بھی تھا, اصلاحی پہلو سے بھی استاد بھی تھے, ہم نے ان سے بہت ساری کتابیں پڑھی. تو انہوں نے مجھے اپنے پاس, ان کے پاس مریض وغیرہ آتے تھے, تو مجھے انہوں نے خود ہی بلایا, اور مطلب بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں تعویذات کے ذریعے سے, تو وہ پھر مجھ سے لکھواتے تھے. اچھا, تعویذ ہوتے ہیں, میں وہ لکھ کر کے اس بیماری کے لیے اس کو یہ علاج دے دیں, اس کو یہ علاج دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعویذ دی ہے لوگوں کو؟ تعویذ نہیں دیا. تو پھر آپ لوگ کیوں تعویذ دیں؟ اب دیکھیں, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں خود بھی, میں آپ سے عرض کروں کہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت ایک فن کی حد تک میں بہت آگے گیا ہوں. یعنی اس وقت اگر عملیات کے شعبے کو دیکھا جائے تو میرے پاس تقریباً تشخیص کے کوئی 21 طریقے ہیں. اچھا, میں آپ کو دوبارہ یہاں پہ ایک کمپیریزن آ جائے گا.
میڈیکل کی فیلڈ میں بھی سائیکائٹری ابھی تھوڑی پیچھے ہے. جی 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 جس طرح کارڈیولوجی دل کا لوگ ہمیں اسٹگمیٹائز بھی سمجھتے ہیں. اسی طرح جو آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ مذہب کی جو فیلڈز ہیں اس میں عملیات ابھی پیچھے ہے. جس طرح فقہ ہے, حدیث ہے, قرآن ہے, ان کے باقاعدہ اسکول آف تھاٹس ہیں, ڈگریز ہیں, عملیات ابھی بھی کچھ سینہ بسینہ ہی چلی آ رہی ہے. ہاں, یہ سینہ بسینہ ہی چلی آ رہی ہے, لیکن یہ سمجھ لیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بدقسمتی ہے, بلکہ میں نے ایک دو جگہوں پر میں نے بڑی جگہ پر یہ بات کہی کہ اس کے لیے بھی بڑے پیمانے پر ملکی سطح پر ایک ایسا لائے عمل ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بھی حدود متعین ہوں, اور جو مستند لوگ ہوں, جو اس چیز کو سمجھتے ہوں, اس فیلڈ کے ماہر ہوں, ان کو لایا جائے اور باقاعدہ ان کا ایگزام ہو. اگر وہ اس کو کلیئر کرتے ہیں تو اس کے اندر لایا جائے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس ملک کے اندر بیٹھے ہیں, تو آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک کمپاؤنڈر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے. تو جو ماہر لوگ ہیں ان کے حوالے سے تو دوسری چیز ایک تو یہ ہے, دوسری چیز تو یہ ہے کہ ریسرچ ختم ہوتی جا رہی ہے. مطلب ریسرچ فضولیات میں تو ہے, لیکن جو اوریجنل ہمارے ایشوز ہیں ان پر ریسرچ. ہم تو سمجھتے ہیں مذہب بڑا کنکریٹ ہوتا ہے, مذہب میں ریسرچ کی تو گنجائش نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے, یہ احادیث ہیں, تھینک یو ویری مچ. نہیں, ضروری ہے, ریسرچ ضروری ہے, لیکن ریسرچ کے لیے دیکھیں کچھ علوم ہیں جو کہا جاتا ہے نا کہ ریسرچ کے لیے ہر آدمی کرے, اور وہ اس کے اندر موجودہ جیسے جو بھی زبان ہے نا اس کے لیے بنیادی طور پر گرامر کا سیکھیں. اب جس زبان کو بھی سیکھیں گے تو ابتدا گرامر ہے, ایسے ہی ہے. تو گرامر کو سیکھ کر کے جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی. لیکن اگر گرامر کو نہیں پڑھیں گے اور ڈائریکٹ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس میں کافی ساری مشکلات. آپ نے بڑی مزیدار بات کی, جو میں جس پہ آگے آؤں گا وہ 21 میتھڈز جو تشخیص کے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں ہم کاز یا ایٹیولوجی کی, کہ کوئی چیز ہوتی کیوں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں ٹی بی کیوں ہوتی ہے, جسم میں ٹی بی کا بیکٹیریا چلا جاتا ہے, ٹی بی ہو جاتی ہے. ڈپریشن کیوں ہوتا ہے, دماغ میں کچھ کیمیکل کم ہو جاتے ہیں, سو آپ ڈپریشن ہو جاتا ہے. اسکیزوفرینیا ایک بیماری ہے جس میں کانوں میں آوازیں آتی ہیں, لوگوں پہ شک ہوتا ہے, چیزیں نظر آتی ہیں, دماغ کے کچھ کیمیکل تیز ہو جاتے ہیں. سو یہ جن علامات کیسے پیدا کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ انسان کے جسم کے اندر گھستے ہیں, نکلتے ہیں, باہر سے کچھ کرتے ہیں, یہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن جو ہے وہ جنات یعنی شیاطین, یہ جن ہی ہیں, یہ انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں, خون کی طرح. یہ تو محاورتاً نہیں ہے, ایک بات نہیں, مستند ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں دوسری چیز دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں بنیادی طور پر ایک اہم بات ہے, بیت الخلاء میں جب آپ جائیں تو آپ دعا پڑھ کر جائیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ, تو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ شیاطین جنات, جیسے اگر آپ اسی دعا پر غور کریں نا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو فرمایا تمہاری ان جگہوں کے اندر شیاطین جنات رہتے ہیں, اور جب تم دعا پڑھ کے داخل نہیں ہوتے تو وہ تمہارے سطر سے مس کرتے. اور پھر آپ نے جو کہا نا کہ جنات کے حوالے سے, تو پھر جب وہ مس کرتے ہیں تو پھر یہاں سے وسوسے, وہم, جیسے آپ نے کہا کہ جیسے ڈاکٹر ہیں تو آپ نے اپنے شعبے کے متعلق عرض کیا, تو پھر وہی چیزیں بڑھتے بڑھتے جسم کے اندر یہ چیزیں حاوی ہوتی ہیں. کیسے حاوی ہوتی ہیں؟ جیسے دیکھیں انسان کے اعصابی کمزوری, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عمومی, تو ایک تو یہ ہے کہ پروفیشنل لوگ ہیں جو ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بنگالی ہے جیسے آپ نے عرض کیا, کوئی جو ہے وہ اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. جیسے میں یہاں ایک بات عرض کروں اپنی جگہ کہ ایک دفعہ وہ ناراض نہ ہو جائے, پہلے بھی ایک دفعہ ناراض ہو گئے. ایک شخص میرے پاس آیا تو اس نے تقریباً بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے, اور
یہ جو ہے نا مکمل طور پر انگوٹھیاں تھیں اور بعض انگلیوں پر 2 بھی تھی. ٹپیکل عملیات والا حلیہ تھا، آپ کا نہیں ہے. تو میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جی میں کوئی آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں عملیات. تو میں نے کہا کہ اسی اسلام آباد کے علاقے کا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں جو ہے وہ یہی کام کرتا ہوں. تو میں نے کہا جی مجھے تو آپ کے اولیے سے یہ لگ رہا ہے جو آج کا اس معاشرہ ہے کہ مجھے تو آپ سے عملیات سیکھنے چاہیے، مجھے تو کوئی عامل ہی نہیں مانے گا کیونکہ آپ کا اولیہ عاملوں والا ہے. تو آپ یقین جانیے کہ اس شخص کو اس چیز کا بھی علم نہیں تھا، اس چیز کا بھی علم نہیں تھا کہ جنات کس کو کہتے ہیں، جنات کی علامات کیا ہیں، سحر کس کو کہتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا 15 سال سے. تو تھوڑا غصہ بھی ہو گیا. میں نے کہا آپ چلے جائیں یہاں سے، 15 سال سے آپ نے کتنے لوگوں کو نقصان دیا، کتنے لوگوں کو آپ نے پریشان کیا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب اعصابی کمزوریاں آتی ہیں نا تو اصل آپ دیکھیں نا تو اثر رکھتی ہے. اب میں نے تقریباً 25 سال اس فیلڈ کے اندر میں نے گزارے، لیکن میں عمومی کوئی گدی بٹھا کے تو میں بیٹھا نہیں ہوں کہ میں آئیں گے لوگ اور میں علاج کروں گا، لیکن تعلق واسطے میں فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. تو اس میں نے جو دیکھا ہے کہ بہت کم مریض ہوتے ہیں جن کے ساتھ جنات. اگر 1000 مریض آتا ہے تو اس میں شاید 2 مریض بھی نہ ہوں جنات. اوکے، سو 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ جینوئن نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور ایک کو آپ کے خیال میں جن ہوتا ہے. بات لمبی ہوگی، میں آپ سے عرض کروں. ایک عورت میرے پاس لائی گئی جس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اور مجھے کہا گیا کہ آپ ذرا باہر آئیں تو وہ اس کو ہم گاڑی سے اندر لے آئیں. تو میں نے کہا جی میں تو خواتین کو تو ہاتھ نہیں لگاتا، شریعت کی روح سے بھی نہیں ہے، تو آپ کچھ کوشش کریں. اب جب ہم نے اس کو اندر لایا تو میری طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں ایک بڑی چادر ہوتی ہے تو شرعی حدود کے اندر رہ کے پھینک دیتا. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے پھینکا تو ہمیں بعد میں پتہ چلا، المیہ یہ کہ اس کے ساتھ کوئی جن شن نہیں تھا. تو جب میں وہاں بیٹھا تو کہیں ظاہر ہے میڈیا ہے کہ ان کے گھر تک بھی بات نہ پہنچے، رسی کا ذکر میں نے دیا. تو بہرحال بے شمار واقعات اس طرح کے ہو جاتے ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے ان کو سمجھایا اور جب وہ رسیاں کھولی تو پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے شوہر سے تنگ ہے. ہاں، تو اس کو ہم کنورژن ڈس آرڈر کہتے ہیں کہ سٹریس کنورٹ جن بن کے آ جاتا ہے. اب میں آپ سے، آپ ڈاکٹری شعبے میں، اور یہی آپ کا شعبہ بھی ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جن ہے یا کیا ہے تو وہ تو ظاہر کو دیکھ کر مطمئن ہو جائے گا کہ تو اس کو رسیوں سے باندھا ہوا بڑا جن ہے، اور اسی پر وہ کیمرہ لگا دے گا اور پھر آ کر کے اس کو وہ جس طرح کہنا چاہے کہ تم کہہ لو، تو پورا ڈرامہ ایک اور وہ کر کے تو وہ پیش کر دے، اس کی شہرت ہوگی جی بہت بڑا عامل ہے. اور بہت سارے جو میں آپ کی انیشیل بات سے سمجھا ہوں، جن عموماً یہ باتھ رومز وغیرہ میں، واش رومز وغیرہ سے اور پرائیویٹ پارٹ سے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. پرائیویٹ دیکھیں جنات کا، دیکھیں جیسے میں نے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ اس کے اوپر اندر جسم میں گھس جاتے ہیں، جی گھستے ہیں، اور پرائیویٹ پارٹ سے گھستے ہیں. جی. اور دیکھیں جنوں اور انسانوں کے ساتھ یہ آج وہ جو آپ نے مجھے ٹاپک دیا نا تو اتنا طویل ہے، میں نے ہمارے پاس ٹائم ہے. جی اتنا طویل ہے نا یہ کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم 2 ایپیسوڈز میں چلا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جنات کو جب وہ دم کیا نا تو وہ ٹھیک ہو گئے. اب کیا ہے جنات کی یہ بعض دفعہ کئی مریض آپ کے پاس آئیں گے، میرے پاس مریض آئیں کہ یہ ہے تو بڑی اس کو
ادب کے دائرے کے اندر کیسے لے کر جایا جائے کہ کئی مرد حضرات تشریف لائے کہ ہم جب اٹھتے ہیں تو ہمارا جسم ناپاک ہوتا ہے اور باقاعدہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے آ کر چھیڑا ہے. یہ تو جنرل نائٹ فال جو ہوتی ہے جی جو احتلام ہوتا ہے. جی میں آپ سے عرض کروں نا کہ خواتین کے بھی عملہ اور انہوں نے کہا ہم نے دیکھا میں سے بے شمار میرے پاس مریض آئے. اب وہ ان کا رب جانتا ہے لیکن ہم نے ان کو علاج دیا تو اس کے بعد یہ عمل پڑھنے کے لیے بھی دیا اور کچھ دم وغیرہ بھی کیا, پانی بھی دیا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہم سے یہ چیز ختم ہوئی. اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ میڈیکل کے اعتبار سے جسم کے اندر سے خون جو ہے وہ کم ہوتا گیا, جسم پیلا پڑتا گیا. اور انہوں نے خود مجھے بے شمار مریض انہوں نے خود بتایا کہ جب آپ کا علاج ہوا تو اس کے بعد ڈاکٹری دوائی بھی اثر کرنا شروع ہو گئی. تو دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں, بیماری بھی ہو سکتی ہے اور جن بھی ہو سکتی ہے. اور میں تو دیکھیں میں آپ سے عرض کروں میرے پاس جب بھی کوئی مریض آتا ہے نا تو ایک تو میری تدریسی سلسلہ زیادہ ہے, میں اس کے اندر زیادہ مگن رہتا ہوں. جب وہ ایک جوانی کی کیفیت تھی بہت زیادہ نا تو اس وقت ایک جنون تھا, تو مریضوں کو بھی دیکھتے تھے اور پھر زور بھی لگاتے تھے اور ان کے اوپر, کیونکہ ان چیزوں میں نحوست بہت ہے. آپ بعض دفعہ کسی چیز کا جیسے آپ ڈال رہے شو آپ کتنی طور پر ذہنی مریض آتے ہیں تو آدمی اگر اعصابی طور پر خود انسان مریض بن جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ چیزیں آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں, پروفیشنل ہیزارڈ ہے. جی وہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں نا تو اس کے اثرات آپ پر رہتے ہیں اور وہ پھر کرتے 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 آپ ذہناً مریض بن جاتے ہیں. اچھا, ابھی جو آپ نے ایک مثال بھی دی کہ بہت سارے جو جنسی مسائل یا سائیکو سیکشل مسائل ہیں اس کو بھی لوگوں نے دماغ پہ بڑا حاوی کیا ہوتا ہے اور وہ بھی جن بن کے شاید, اور لوگ اس کو یہ آسان سمجھتے ہیں کہ جن آ رہا ہے, حالانکہ وہ جنسی مسائل. میں آپ کی اس پلیٹ فارم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کئی گھروں کے اندر جو ہمارا صورتحال ہے اسلام سے بھی دوری, دین سے بھی دوری. اب جب ایک عورت ہے اور اس کا شوہر اس کو گھر کی چار دیواری کے اندر پریشان بھی کرتا ہے, ستاتا بھی ہے, اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نہ پیچھے جا سکتی ہوں, نہ میں آگے, نہ میں کسی کو بتا سکتی ہوں. اب اس کے پاس چارہ کار کوئی نہیں ہوتا. قرآن کریم میں تو ہے اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ, تو ہم نے پریکٹیکل دیکھا ہے اور پھر ہم نے ان کو سمجھایا. میں کراچی میں تھا, واقعات تو بے شمار ہوتے ہیں. تو ایک ساتھی تھے وہ کسی چینل کے اندر ملازم بھی تھے, تو ہمارے پاس تشریف لائے تو بنوریا میں, تو انہوں نے کہا کہ میری گھر والی ہے اور ان کے ساتھ جنات ہیں, تو میں جب بھی آتا ہوں تو پیسے عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر کہتے لے جائیں, کبھی کہاں لے جائیں کبھی, تو مجھے لے کر وہ چلے گئے. اب میں وہاں پہنچا تو وہ عورت ایک بیڈ کے نیچے تھی, ڈبل بیڈ کے نیچے تھی اور اس کو وہ ہلا رہی تھی, اور انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ مطلب نکل جائے 6-7 آدمی. میں نے کہا جی آپ ایک محرم یہاں رک جائے, باقی آپ تھوڑا مجھے وقت دیں. تو اس عورت نے اندر سے مجھے غصے میں کچھ الفاظ بھی کہے کہ آپ میرا کیا کر سکتے ہو اور یہ وہ. تو میں نے جب تسلی کر کے اپنے اعمال کی جن کے ذریعے سے جنات کی کیفیت بھی دور ہو جاتی ہے وہ ساری قرآنی آیات کے ذریعے, تو اس کے بعد جب وہ سمجھ گئی نا کہ یہاں میرا مسئلہ, تو میں نے کہا آپ تھوڑا سا باہر جائیں. اس کو کہا آپ شیشے سے دیکھیں اندر. تو اتنے میں نے اسے کہا کہ آپ کے ساتھ جنی, آپ کے ساتھ جن ہے. یہ جن اور جن کی اصطلاح بھی ہے, اس پر بھی کافی بات کی جا سکتی. میں نے کہا آپ کے ساتھ جن ہے, جن نہیں ہے آپ کے ساتھ. تو یہ ایک دم سے اس نے اپنا آپ سنبھالا اور باہر نکل گئی. کہتے نہیں میں ٹھیک ہو گئی ہوں. میں نے کہا نہیں آپ ٹھیک نہیں ہوئی ہیں, آپ کے ساتھ جان ہے, یہ کس سے ٹھیک ہوئی. میں نے کہا جی میں تو آپ کی ساری صورتحال آپ کی ان کو بتاؤں گا, آپ مجھے اگر بتائیں گے نہیں, کیونکہ میں تو سفر کر کے انہوں نے مجھے یہاں لایا ہے. تو وہ کہ ہری پور سے ان کا تعلق تھا, تو وہاں جا کر وہ بند ہو گئی کمرے میں, کھلے علاقے کی تھی. تو انہوں نے اپنا آپ اولاد بھی نہیں تھی, تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے حکمتاً, کیونکہ ہم نے گھروں کو بچانا ہوتا ہے,
ہم میری ایک بڑی داستانیں ہیں میرے پاس. تو میں نے اس طرح کیا کہ میں نے کہا جی آپ کا کہ یہ کیفیت کیسے ٹھیک ہو سکے. کہتی ہے مجھے کچھ دنوں کے لیے وہاں جانے ہیں. ہری پور بھیج دیں. تو میں نے ان کو نہیں بتایا ان کے شوہر کو, کیونکہ اگر یہ بات بتاؤں گا تو ان کے بہت ساری تو بالکل ایک بڑا میچور رول یہاں کی. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جنات تو جانا چاہتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی کوئی شرط ہے, اگر آپ شرط پوری کر دیں. تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں نے کہا جی اچھا آپ اس طرح کریں ہری پور بھیج کہ دیں. ان کو ہری پور بھیج دیں. اور آپ یقین جانیں ہمارا وہ بھائی کتنا عرصہ تک میرا شکریہ ادا کرتا ہے. مولانا صاحب ہمارے بہت سے مولانا حضرات جو پڑھے لکھے ہیں نا, جن کو سیگمنٹ فرائڈ کا پتہ ہے, وہ اکثر اس کو لان تان کرتے ہیں کہ اس کی تھیوریوں میں جنس بہت تھی فلانا. لیکن یہاں آپ کی تھیوری اور فرائڈ بالکل میچ کرتے ہیں کہ یہ جو جن ہے یہ انٹرا سائیکک کانفلکٹ ہے, دماغ میں ایک کانفلکٹ پھنسا ہوا ہے جو حل نہیں ہو رہا, وہ جن بن کے آ رہا ہے. سو یہ جن ناسودہ خواہشات کا جن ہے. جی جی ٹھیک ہے. سو میکسیمم 999 وہی ہوتے ہیں تقریباً بہت کم. میں نے اپنی اس 25 سالہ دور میں بہت کم جنات کے مریض. ہاں, کیونکہ آج ہمیں فرائڈ بہت یاد آ رہا ہے کہ ایک تو جن پرائیویٹ پارٹ سے گھستے ہیں, اصلی بھی جو ہوتے ہیں, جو اصلی نہیں ہوتے وہ انٹرا سائیکک کانفلکٹ ہوتے ہیں. اب آتے ہیں ایٹیولوجی کے بعد ہم آتے ہیں تشخیص پہ. سو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ آپ کے پاس 21 ٹیسٹ ہیں. جس طرح ہم لوگ کبھی سی ٹی اسکین کرتے ہیں, کبھی MRI کرتے ہیں, ہمارے نفسیاتی ٹیسٹ ہوتے ہیں, ہماری بیماریاں عموماً بلڈ ٹیسٹ پہ نہیں آتی جو نفسیاتی بیماریاں, ہم بات چیت کرتے ہیں. سو آپ کے کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ 999 ڈاکٹر کے پاس بھیجنے ہیں اور یہ ایک ہے جو میں نے دیکھنا ہے, اور جن اور بیماری میں آپ لوگ کیسے فرق, وہ ٹیسٹوں کے بڑا خوبصورت ہے جی. دیکھیں میں نے یہ آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ سب سے پہلے میں مریض سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو ڈاکٹر کو دکھایا ہے یا نہیں دکھایا. اور میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں. وہ تو اس بات پر میں آ رہا ہوں جو آپ نے تشخیص وہ تم بتاتا ہوں, لیکن میرا انداز یہی ہے کہ پہلے مریض کو, کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مریض کو الجھایا نہ جائے, مقصد تک پہنچا جائے. تو اب تشخیص کا جو ہمارے جو ہمیں قرآن اور احادیث اور علوم سے ہمیں ملتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جن والے جو مریض ہوتا ہے, جب آپ اس کو لے آتے ہیں مطلب ایک دائرے کے اندر, تو میں خواتین کا اور طریقے سے دیکھتا ہوں, مردوں کا یعنی, اور مردوں کی میں نبض دیکھتا ہوں. میں نبض سے یہ جو مجھے یعنی دل کو بھی تسکین پہنچانے والا ہے, کیونکہ میں تھوڑا یہ نبض شناس بھی ہوں, اور یہ باقاعدہ میں نے کتاب الطب صحیح بخاری میں ہے, اور اس کے پورے یعنی برودت اور یہ پھر وہ ساری چیزیں میں اس کو میں نے یہ سیکھ. اب میں جب اس مرد ہے تو اس کی میں اس جو ہے وہ نبض کو دیکھتا ہوں, تو اس کے اندر اس کی جسمانی کیفیات مجھے بتا دیتی ہیں کہ اس کو میڈیکل ایشو ہے. اگر میڈیکل ایشو نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ پھر اس کی سائیکی سے ہی ہم پہچانتے ہیں کہ اس کو کیا کیفیت ہو سکتی ہے. پھر ان علامات کو دیکھتے ہیں. کیا علامات ہوتی ہیں جن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جن والا مریض اکثر جب ہم ان کو وظائف کرتے ہیں نا, لیکن دائرہ لگا کے, تو جب ہم دائرے سے مراد ہے یہ کوئی مطلب میں آپ کو بتاؤں کشکا نہیں کھینچتے. ایک چیز کے اندر جب ایک بنیاد ایک ادارہ بنایا جاتا ہے نا, تو پھر اس کے اندر ریسرچ بھی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک چیز آگے بڑھتی ہے. ہماری تو ایک بدقسمتی کہیں یا جو کچھ بھی کہیں, کہہ رہا عامل بابا بیٹھا ہوا ہے, لیکن ساری چیزیں نہیں. لیکن یہ جو دائرہ لگانا ہے یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو پڑھ لے اور اپنا احسار کر لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جتنوں کی وہ احسار کر لے, اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. ایک دفعہ پڑھے گا تو گھر کی حفاظت ہے, پڑوس والوں کی 2 مرتبہ 3 مرتبہ. تو میرا بھی طریقہ یہی کہ کوئی کسی کے برعکس نہیں ہے. آیت الکرسی کے ذریعے سے نا احسار لگا دیا.
اس کے اندر دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں جو سائیکی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس دائرے سے جب تک ہم نہیں کھولیں گے آپ نہیں باہر جا سکتے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ مریض بھی کلیئر ہو جاتا ہے. اور جو اوریجنل مریض ہوتا ہے تو اس کے اوپر میں سورہ مزمل یا ایھا المزمل قم اللیل یہ میں پڑھتا ہوں. اور اسی طرح وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھ رہے تھے تو ایک جو ہے وہ جنات کا سارا وہ آیا اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا اور وہاں سے واپس چلے گئے. تو وہ آیات. اسی طرح وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ یہ آیت. اور اسی طرح یہ آیات کا جس کو رقیہ شرعیہ کہتے ہیں, تو ان کا جب مجموعہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جنات کا مریض تڑپنا شروع کر دیتا ہے. سو یہ علاج اور تشخیص اکٹھے چل رہی ہوتی ہے؟ نہیں, تشخیص دیکھیں جنات والا مریض جب اس کے اندر سے اوریجنل جس کے ساتھ جنات ہوں تو وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے. اس کی باڈی میں درد, پین, اور جب وہ جن اس کے اندر سے نکلتا ہے تو بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. کافی دیر کے بعد وہ کہیں ہوش میں آئے گا. اور جب وہ ہوش میں آتا ہے تو ایک تو وہ کہتا ہے مجھے سخت قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے, یہ پریکٹیکل ہے, سخت بھوک لگی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کو سہارے سے ہی اٹھایا جا سکتا ہے. کچھ خود بھی اٹھ جاتے ہیں لیکن جسم بے ہوش کتنی دیر رہتا ہے؟ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. کچھ زیادہ رہتے ہیں, کچھ تاخیر ہوتی ہے, مطلب اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. جیسے مولانا صاحب جس طرح ہماری بیماریوں کے بھی نا کچھ رسک فیکٹر ہوتے ہیں کہ عورتوں میں نفسیاتی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں, جی جی جو لوگ ڈرگز یوز کرتے ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہیں, جو امیگرینٹس ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہیں, ڈفرینٹ رسک فیکٹر ہیں. اس طرح جنوں کے بھی کوئی رسک فیکٹر ہیں کہ کچھ خاص طبقہ فکر کے لوگ یا کچھ خاص طرح کے لوگ جن پہ جن آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں عورتوں پہ زیادہ آتے ہیں وہ نفسیاتی مریض بھی. تو یہ جنوں میں بھی کچھ رسک فیکٹرز جنوں ہیں؟ کی جو کیفیات ہے نا جی, دیکھیں میں کن لوگوں پہ عموماً زیادہ آتے ہیں؟ میں نے جو عمومی طور پر دیکھا ہے کہ جتنا انسان جیسے تاثیر ہے, جتنا گناہوں کے اندر اپنے اعمال سے دور ہوتا ہے, تو ہم نے ایسے لوگوں کو زیادہ مریض پایا ہے. خاص طور پر خواتین کے جو ہے جو شریف عذر ہے اس کیفیت میں بھی ہم نے یہ چیزیں زیادہ چل رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہم نے دیکھی. اور اسی طرح دیکھیں شیاطین جنات, تو جنات بعض دفعہ کوئی کہتا ہے نا جیسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس گھر میں جنات ہیں. میں کہتا ہوں بھائی ہر جگہ جنات ہیں, یہ کون سی جگہ ہے کہ جنات نہیں؟ اس کمرے میں بھی جنات ہیں؟ ہاں جی. اچھا. میں کہتا ہوں یہ آپ, میں نے کہا اس کو اپنے ذہن سے نکالو, جنات ہر جگہ پر ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں اب یہی بات ہم کرتے ہیں کہ بیکٹیریا ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. جی جی جی. لیکن اگر میری امیونٹی کم ہو جائے تو یہاں موجود بیکٹیریا اثر کریں گے. اب یہاں بھی جنات موجود ہیں, میرے آپ پہ نہیں آ رہے, کون اس کمرے میں آئے گا تو اس پہ جنات آ جائیں گے؟ اب دیکھیں نہیں, اعمال سے جب آپ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہے نا, اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن میری رات شب میں آیا اور خلل ڈال رہا تھا. اب ان سے نیک آدمی تو کوئی نہیں ہوگا, تو ان پہ کیوں آ گیا؟ خلل ڈال رہا تھا. جی یہ ایک سوال ہے. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے رہنما بنانا تھا کہ تم پر بھی جب اس طرح کے حالات آئیں گے نا تو تم نے کیا کرنا ہے. جیسے جادو ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھیں فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی راویہ ہیں کہ شدید قسم کے جو ہے بخار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. جادو پہ میں بعد میں آتا ہوں, پہلے ہم جن پہ رہتے ہیں. مجھے پھر یہ بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پریکٹیکلی پکڑ لیا,
وسلم ہم مانتے ہیں کہ ایک بشر تھے, ان میں بشر انسانوں والی کوالٹیز تھیں. آپ بھی جن کو پکڑ سکتے ہیں, کبھی پکڑا آپ نے جن کو؟ جنات کو پکڑا نہیں, دیکھا ہے. اچھا, وہ یوں نظر آتے ہیں؟ ہاں, پکڑا نہیں. یہ جو پکڑنا ہے نا جی, آج کل جو یہ ڈرامے بازیاں ہیں, بوتل میں بند کر دیا, جن کو پکڑ لیا, اس کو اپنی قید میں رکھ لیا, شرعی اصول ہے, فقہ کا بھی اصول ہے, شرعی بھی اصول وسلم نے بھی تو پکڑا تھا, تو باقی پھر بعد میں کوئی پکڑتا ہے؟ نہیں. دیکھیں, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. ٹھیک ہے, وہ باقیوں کو پھر نہیں ہے. امتی کا تو ہمیں کہیں بھی کسی صحابی نے نہیں کہا کہ میں نے جن کو پکڑا, تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. تو یہ جو آج کل کا یہ ہے نا, یہ صرف اور صرف لوگوں کو جال میں پھنسانا ہے. ولنریبل لوگ ہیں, بیمار ہیں, ان کے گھر والے, اس کے پاس جنات ہیں, اس کے ساتھ یہ. میں اب دیکھیں اس پر میں آپ کو, میرے پاس ایک نوجوان تھا, نمازی تھا میرا, تو وہ بے ہوش ہو گیا گھر میں. اس کو اٹھا کر میرے پاس لیا, کیونکہ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اکثر لوگ غربت ہیں, لوگ علاج کے لیے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کی نہیں ہے, تو بس شارٹ کٹ کوئی دم کر لے تاکہ شاید ٹھیک ہو جائے. بیسک بنیاد یہ لوگ ہائی جیک کر لیتے ہیں. ہاں, اگر وسائل ہوں تو لوگ, میں نے دیکھا وسائل والے کم ہی آتے ہیں, زیادہ تر غریب. کشمیر کے لوگوں پہ زیادہ جن آتے ہیں, کیونکہ کشمیر میں نفسیاتی بیماریوں کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹوئن سٹیز کے, اسلام آباد, پنڈی کے جو سائیکائٹرسٹ ہیں, ان کی 50% روزی کشمیر کے مریضوں پہ چل رہی ہے. اتنی زیادہ کشمیر میں مینٹل النس ہے, تو جنوں کا تناسب بھی اسی طرح زیادہ ہے. اصل میں جنات دیکھیں, جیسے قرآن اور احادیث کی روح سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ کھلی جگہوں پر رہتے ہیں, پہاڑوں پہ اور ویرانوں میں. اور آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جو جنات آباد تھے وہ بھی ویرانوں ہی میں تھے. ان کی جگہ ہم نے لے لی, لیتے جا رہے ہیں. جی. پھر آہستہ آہستہ آبادیاں ہوتی گئی, جنات نکلتے گئے, اور کتنے سارے یہ واقعات. ایک اور چیز جو بہت زیادہ ڈراماٹائز بھی کی جاتی ہے, اب آپ سے اس کی ریالٹی پوچھتے ہیں, جنوں کو نکالنے کے لیے بھی آپ کو جن بلاتے ہیں؟ نہیں, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. مطلب میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ کے قبضے میں ہیں جن؟ نہیں. دیکھیں, میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں جو میں پہلے ایک واقعہ سنا رہا تھا نا, کہ وہ چلا گیا. یہ اتفاقی واقعات ہوتے ہیں. اب وہ نوجوان میرے پاس آیا تو میں نے اس کو دم کرنا شروع کیا, تو بول پڑا میں جن ہوں. میں نے کہا جھوٹ کیوں بولتے ہو, تم جن نہیں ہو. اب اثر جنات والا ہی تھا, لیکن ایک ترتیب ہوتی ہے اس کو سمجھانے کی. اب اس نے اگلا جو بات کہی نا, تو اس نے مجھے پریشان کر دیا. ظاہر ہے مقتدی ہے, میرا ان سے تعلق ہے, سب کچھ ہے. تو اس نے کہا میں آپ کا شاگرد ہوں. واہ, چلے یہ تو آپ کے شاگردوں میں جن بھی شامل ہوں گے. میں پریشان ہو گیا, مجھے غصہ آ گیا. میں نے اس کو ایک تھپڑ بھی مار دیا کہ جھوٹ بولتے ہو. اس نے کہا نہیں, میری بات تو آپ سنیں. میں نے کہا سنائے. کہتے یہ وضو خانے سے جو ہے ننگے پاؤں کے ساتھ, ناپاک پاؤں کے ساتھ مسجد میں آتا تھا. سین ہے ہمارا, وضو خانے میں جوتے پہن کے جاتے. میں نے کئی دفعہ ان کو روکا. میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو. تو بہرحال میں نے دم وغیرہ کیا, اس کو جانے دیا. تو جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ بتاؤ بھائی آپ اس طرح کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا کیا نام ہے, میں اسی طرح کرتا تھا, وضو کر کے ننگے پاؤں کے ساتھ آتا تھا. تو اب میں اس پر یہ کہوں کہ میرے شاگرد ہیں, یا میں اس پر یہ کہوں کہ میرے تو بڑے قبضے میں جنات ہیں, تو دیکھو جی اب میں اس واقعے کو لے کر کے تو میڈیا پر یا اس چیز کو لے کر اس طرح, تو اگر میں دیکھوں تو کتنے مریض جو ذہنی مریض ہوتے ہیں, ان کو جس کیفیت میں آپ لے جائیں وہ اسی طرح بولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب ان کو لے کر کے اپنے آپ کو بڑا عامل شو کر لیں, یہ بہت کوئی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک معالج جنوں کی بٹالین ہے, انہوں نے جن رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے.
میں نے جو ہے آج تک میں تقریباً آپ سے عرض کروں کہ 25 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے، اور میں صرف آپ نے پہلے بھی ایک کہا نا کہ سینہ بسینہ کچھ چیزیں، تو کچھ چیزیں وہی سرایت کر کی، تو بہت ساری چیزیں وہ بھی سرایت ہمارے اندر کر چکی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تحقیق کروں، تو اس پر جو میری تحقیق ہے نا نہیں ہے، جو میری اپنی تحقیق۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں میں دماغ میں چینجز آ جاتی ہیں، سو یہ جن بھی جو ستر کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، جو اصلی کیسز بھی آپ کہتے ہیں کہ ہیں، وہ بھی دماغ میں یا جسم میں کچھ تبدیلیاں ہی کرتے ہوں گے آپ کے خیال میں، جو اب ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، ان کے جسم سے انرجی نکل جاتی ہے، تو پھر کچھ تبدیلی تو یہ جسم میں لاتے ہوں گے، تو اگر جن نکل بھی گیا ہے یا جن ہے بھی، تو ساتھ پیرالل بھی تو ڈاکٹر کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جن جب نکلتا ہے نا، اگر جس کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، اگر جن اس کے اندر سے نکل جائے تو اس کو ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اشد ضرورت ہوتی ہے، اس کے جسم کے اندر بہت ساری کمزوریاں آ چکی ہوتی ہیں، اور یہ جو آج کل کہا جا رہا ہے کہ جی بس ہم نے علاج کر لیا اب جا کر ریسٹ کریں، تو اس سے لوگ ہمیشہ موت تک تو پہنچتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بہتر سو اصلی جن نکالنے کا عمل بھی ڈاکٹر کو آن بورڈ لیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ جسم میں بہت کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ آج اس پوڈ کاسٹ کے بعد وہ بہت سارے بنگالی بابا آپ کے مخالف ہو جائیں گے فردر۔ جی جی جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اب میں آخری سوال پہ آتا ہوں، سیکنڈ لاسٹ سوال پہ، آپ کے کچھ ایسے مریض بھی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جنوں والے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے؟ کچھ جن ایسے بھی ہیں جو آپ کے علاج کو ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، ہمارے بھی کچھ مریض ٹھیک نہیں ہوتے؟ اصل میں میں آپ سے عرض کروں کہ میری عادت یہ تھی کہ جو بھی مریض میرے پاس آتا ہے نہ میں کبھی مریض کا رابطہ رکھتا ہوں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فون ہمارا نمبر بھی دے نمبر دیں۔ سیو کر لیں، ہم آپ سے بات کریں گے۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی، کیونکہ آپ نے آنا ہے تو رابطہ کر کے وائس پر آ جائیں گے۔ تو عمومی طور پر میں نے جتنے جو مریض میرے پاس آئے تو میں نے دیکھا کہ جنات کا مریض دوبارہ میرے پاس کراچی میں شاید آئے ہوں، لیکن اسلام آباد کے اندر میرے پاس دوبارہ جنات کا مریض دوبارہ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، سو مجھے یہ بتائیں پھر آپ کا جسٹ ون ٹائم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں فالو اپ نہیں ہوتا؟ میں کوشش یہی کرتا ہوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھی یقین کے ساتھ۔ بعض دفعہ مریض کہتے ہیں کہ ہمارا تو ہمیں دوبارہ آنا پڑے گا، تو میں کہتا ہوں کہ آپ دوبارہ کیوں آئیں گے، آپ اللہ پر یقین رکھ کے جائیں کہ انشاءاللہ کلام اللہ میں شفا ہے۔ لیکن اس سے آپ کی تحقیق نہیں متاثر ہوتی کہ کتنے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں کتنے نہیں؟ تحقیق تو تب اصل ہوگی میں جب اگر میرا یہ پروفیشنل ہوتا نا تو میں اس کو رکھتا، میں تو کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اس سے اپنی جان چھوڑاؤں۔ میں نے ٹیلی پیتھی بھی آپ نے بالکل ایسا ہی ہے، وہ سائنس اور مذہب کے درمیان میں آ جاتی ہے نا۔ جی ٹیلی پیتھی کے اندر بھی میں نے کافی، میرا شوق تھا تو اس میں بھی میں کافی۔ جو آپ کو جن ایک دفعہ نظر آیا تھا، اگر آپ کیمرے میں تصویر کھینچتے آ جاتی؟ شاید کیا یقینی آ جاتا۔ اچھا جی یقینی۔ تو وہ آپ کو ایسے نظر آ رہا تھا جیسے میں نظر آ رہا ہوں؟ جی۔ کیسا تھا دیکھنے میں؟ سفید ریش، کیونکہ دیکھیں انسانوں جیسی شکل تھی؟ انسانوں جیسی۔ اور کسی کے اندر سے نکلا تھا، آپ نے دیکھا تھا؟ نہیں، رات کو سویا ہوا تھا اور گرمیوں کا جو ہے وہ موسم تھا یہیں اپنے، تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی، میں کھڑکی کے ساتھ میرا بیڈ تھا کہ اچانک نیچے ظاہر گیٹ بھی بند ہے، وہاں سے رات کا وقت ہے، تو میں نے سامنے دیکھا تو میں تو سمجھ گیا، تو میں فوری سے، یعنی ظاہر ہے انسان ہے فطرت میں ڈر جاتا ہے، تھوڑا سا گھبرا بھی جاتا ہے، تو خیر میں اٹھ گیا، اپنا آپ سنبھال کے میں باہر نکلا تو سیڑھیوں سے نیچے جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر واپس میں نیچے تک گیا لیکن نہیں تھا، غائب ہو گیا تھا۔ پھر میں چلا گیا گیٹ پر، گیٹ بھی بند تھا۔ اچھا، ہماری سائنس یہ کہتی ہے، ایک خاص اصطلاح ہپناگوگک اور ہپنوپومپک ہیلوسینیشنز، کہ جب آپ تھوڑی سی نیند کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ایک دم آنکھ کھلتی ہے، تو اس میں آپ کو جو کچھ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی وہ ایک ہیلوسینیشن ہو۔ اس میں حقیقت میں صرف میں نے نہیں،
میرے ادارے کے اندر بڑے مطلب ایک ہوتا ہے ویسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کر دینا کہ ہمارے ساتھ یہ ہے، تو صرف میرے ساتھ نہیں ہے، کئی ساتھیوں نے اس طرح کے واقعات. اچھا مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا اتنا ٹائم دیا. اس تھیم کے حساب سے جو ہم نے پچھلا 1 گھنٹہ بات کی، کوئی ایک آخری 1 لائن یا 2 لائنر پیغام جو آپ ہماری آڈینس کے لیے دینا چاہیں؟ میں دیکھیں سب سے یہ عرض کروں گا کہ جیسے آپ کی بڑی خوبصورت گفتگو تھی اور آپ نے بڑے خوبصورت سوالات مجھ سے پوچھے، تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے جب آپ کو کوئی بھی بیماری لاحق ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور جب ڈاکٹر سے آپ کے اس مرض کا علاج نہیں ہوتا، کم از کم آپ کی جسمانی تشخیص اور وہ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کسی بھی مستند سے یعنی جعلی ساز سے نہیں کہ جو آپ کی جیبوں کو دیکھ رہا ہو، جس کا مقصد یہ ہو کہ آج رات کو میں نے آٹا لے کے گھر جانا ہے، تو ایسے لوگوں سے دور رہیں. ایک تو یہ پیغام ہے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے معمولات زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق لے کر صبح شام کے اعمال کریں. ایک صحابی رسول ہیں، بس یہ بڑی دلچسپ بالکل آپ ضرور کریں، کہ صحابی رسول ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت آبان رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ممبر پر یا کسی درس میں جو ہے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھ لے دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو شام تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان. تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی للچائی ہوئی نظریں مجھے تک رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ اس نے یہ عمل خود کیوں نہیں کیا. وہ فرماتے ہیں مجھے فالج کا اٹیک ہوا تھا. اس پر وہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں پڑھنا بھول گیا تھا جس دن مجھے فالج کا اٹیک ہوا. تو اصل عاملین کو چھوڑا جائے، اصل اعمال کو مضبوطی سے تھاما جائے. یہ جو ہم تعویذات میں بھی دیتا ہوں کیونکہ ایک رواج بن چکا ہے، لوگوں کی ذہن سازی نہیں، جس طرح ہم ملٹی وائٹامن کئی دفعہ دے دیتے ہیں کہ رواج بن گیا. جی رواج بن گیا. لیکن میں اصل یہ بھی کھل کے ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے عمل کو مضبوط بنائیں. اصل اعمال ہیں، قرآن اور احادیث کے دلائل کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو اعمال ہی بنیاد ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز تھینک یو سو اس پر مچ عمل ہوگا. مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت تھینک یو سو شکریہ. مچ. جی آڈینس، تو آج ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں جو عاملین کے پاس بھی، مستند مذہبی لوگوں کے پاس بھی، ہمارے پیشنٹس یا جن لوگوں پہ بیماری یا جن آتا ہے جاتے ہیں وہاں بھی سیگمنٹ فرائڈ ریلیونٹ ہے. اور دوسرا مولانا صاحب نے تو یہ کہا کہ ڈاکٹر کو دکھا کے ان کے پاس آئیں. میں تو اکثر پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ ہم ریلیجیس ہیلرز کو، اسپریچول ہیلرز کو انکلوڈ کرتے ہیں. میں تو اکثر پیشنٹس کو کہتا ہوں آپ علاج کرائیں، آپ دم کرانا چاہتے ہیں وہ دم بھی کرا لیں، لیکن کچھ چیزیں جو سائنس سے ایکسپلین ہوتی ہیں، جو ناسودہ خواہشات کے جن ہیں، ان کا علاج کچھ ڈاکٹر کے پاس ہے، اور پھر کچھ سیلف ہیلپ اور بہت ساری سائنٹیفک چیزوں پہ کام کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.